وہ مسکرا کے مجھے دیکھتی رہی۔ کچھ دیر بعد میں نے اسے تیار ہونے کا کہا تو وہ 5 منٹ میں سب چیزوں کو سنبھالتی ریڈی ہو گئی۔ گلی سے نکلتے وقت میں نے کہا، پوچھو گی نہیں کہاں جا رہے ہیں؟ بولی، ضرورت ہی نہیں ہے، جہاں لے کر جاتے ہو وہی ٹھیک ہوتا ہے۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے بولی، جانو سے کیوں پوچھوں گی بھلا؟ میں نے اس کی پسندیدہ بریانی شاپ کے سامنے گاڑی پارک کر دی۔ وہ مسکراتے ہوئے اترنے لگی۔ بریانی کھانے کے بعد میں نے مارکیٹ کا رخ کر لیا۔ ایک گارمنٹس کی دکان پر میں نے ایک لیڈیز پینٹ سے بھرے ہینگر کا رخ کیا اور ساتھ خاموشی سے کھڑا رہا۔ وہ مسکراتے ہوئے پینٹس چیک کرتے ہوئے بولی، بس یہی ایک ٹھیک ہے نا؟ میں نے پینٹ دیکھ کر کہا، ہاں ٹھیک ہے، ایک اور بھی لے لو۔ شرٹس اور کچھ دیگر سامان لینے کے بعد ہم سائیکا کے مکان میں آ گئے اور کچھ دیر پیار کرنے کے بعد میں نے اسے تیار ہونے کا بولا اور ایک پینٹ شرٹ الگ کر کے اسے دے دی۔ وہ مسکرا کر دوسرے روم میں چلی گئی اور کچھ دیر بعد فٹ ہو کر آ گئی۔ ہم 5 بجے دوسرے سٹی کے اس پار کی طرف نکل پڑے۔ رستے میں میرے اشارے پر میری گود میں بیٹھ کر اسٹیئرنگ پکڑتے ہوئے بولی، ابھی کوئی لالچ نہیں چلے گا، پتہ ہے، بس جتنی دیر کرو گے خود ترسو گے۔ میں مسکرا دیا۔ ہم پارک میں بیٹھے بہت دیر باتیں کرتے رہے اور میں سائیکا کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کے ساتھ اسے اپنی چنچل طبیعت کی طرف دوبارہ لانا چاہتا تھا۔ باپ کی وفات کے بعد اپنی امی کی بیماری اور بھائی بھابھی کے رویے نے اسے سنجیدہ کرنا شروع کر دیا تھا، اور جب مہوش کی شادی ہونے لگی تو سائیکا کے لبوں پر بس یہی سوال آ گیا کہ میرا کیا ہوگا؟ اور تب سے اس کی سوچوں نے بس اس سوال کا گھیراؤ شروع کر رکھا تھا۔ ہم رات 1 بجے آ گئے اور میں اسی حالت میں سائیکا کو اپنے سینے پر لپیٹ کے سو گیا تھا۔ صبح اس کے ہاتھ کا بنا کھانا کھانے کے بعد میں شاکرہ کو اس کی بہن کے گھر سے لینے چلا گیا۔ سائیکا پہلے جیسی مست باتیں تو نہیں کر رہی تھی، لیکن میرے 1 سال میں شادی کے وعدے نے اس کی ہمت بڑھا دی تھی اور وہ دل لگی سے میڈیکل کالج کے ٹیسٹ کی تیاری میں مگن تھی۔ میرا دوست ڈاکٹر طاہر اس کی ہیلپ کر رہا تھا اور ہم کئی بار اس کی ہیلپ کے لیے اس کے سٹی جا چکے تھے۔ کچھ دنوں بعد ایک نئے نمبر سے مجھے کال موصول ہوئی۔ ایک نسوانی آواز نے مجھے سلام کیا اور تعارف کرواتے ہوئے بولی، میں آپ کے دوست زبیر کی بیگم اور سائیکا کے کالج کی پرنسپل ہوں۔ میں نے سلام کا جواب دے کر اس سے رسمی کلمات ادا کیے اور اس کو بات کرنے کا موقع دیا۔ بولی، بھائی پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو، سائیکا نے بورڈ کو ٹاپ کیا ہے اور ہمارا مان بڑھا دیا ہے۔ میں ایک دم سے اچھل پڑا اور میڈم کی اگلی بات پر چونک گیا۔ پوچھا، بھائی؟ وہ ایک بات پوچھنی تھی، سائیکا کے پیرنٹس اس کے رشتے کے لیے کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ میں نے آسمان پر نظروں کو گھمایا اور ایک لمحے کے بعد بولا، میڈم وہ تو اس کی منگنی طے ہو چکی ہے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی، دراصل میں اپنے بیٹے کے لیے۔ بہرحال بھائی چلو، زبیر بھی آپ سے مل لیں گے، اور بھائی پرسوں آڈیٹوریم ہال میں رزلٹ آؤٹ ہوگا اور پوزیشن ہولڈرز کو انعامات سے بھی نوازا جائے گا۔ سائیکا کے پیرنٹس اور آپ جو بھی آنا چاہیں۔ میں نے اوکے کر دیا اور فوراً سائیکا کو کال ملا دی۔ فوراً ہی، جی جانو۔ میں نے کہا، کیا کر رہی ہو؟ بولی، اسٹڈی۔ کیوں، خیریت؟ میں نے کہا، ہاں بس آپ کی یاد آئی تو۔ بولی، کوئی لالچ تو نہیں؟ میں نے ہنس کے بولا، ابھی نہیں۔ بولی، کال کیوں کی؟ میں نے کہا، بس ایسے ہی یاد آئی تو۔ بولی، سفید جھوٹ، اب آگے بتاؤ۔ میں نے کہا، نہیں بتاؤں گا۔ بولی، مار مار کے سرپرائز دیتے ہو، کچھ خاص خبر لازمی ہے۔ اوکے، نہیں بتاؤ۔ میں نے کہا، ہاں نہیں بتاتا۔ اس نے کہا، اوکے، کال بند کرو۔ میں نے کہا، نہیں۔ گہری سانس لے کر بولی، اچھا ابھی مہوش تو ہے نہیں میرے پاس، آپ شاکرہ کو ملا دو، پھر میں بند کر لوں گی۔ میں نے کال منقطع کر دی۔ میں نے شاکرہ کو بتایا تو بہت خوش ہوئی اور بولی، کچھ اہتمام ہم بھی کر لیتے ہیں۔ ہم نے پروگرام ترتیب دے دیا اور اگلی صبح میں سائیکا کو بتائے بغیر اس کی بستی کی طرف نکل گیا۔ باجی کے پاس بیٹھا باتیں کر رہا تھا کہ اس نے شفقت کی بیگم سے آہستہ سے کہا کہ آپ کا گھی پڑا ہے تو تھوڑا سا دے دو۔
میں سالن بناتی ہوں۔ مدم سے یہ الفاظ مجھے بہت بڑا پیغام دے گئے۔ میں کچھ دیر ساکت بیٹھا رہا اور پھر بولا، باجی مجھے تھوڑی جلدی بھی ہے، میں آپ لوگوں کو لینے آیا ہوں۔ رات کو شاکرہ نے آپ لوگوں کے لیے دعوت کا اہتمام کیا ہوا ہے۔ دلہن دلہا کی دعوت ہم سے لیٹ ہو گئی تھی، وہ خوش ضرور ہوئی، پھر بولی، ان کی دعوت آپ نے فضول میں کی ہے۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ بولی، بھائی آپ نے ہم پر احسان کر دیا، آپ کی سوچ اچھی تھی، لیکن شفقت کی شادی مجھے سہولت کی بجائے عذاب میں مبتلا کر گئی۔ ہفتہ ہوا ہے انہوں نے کھانا پینا الگ کر لیا ہے۔ میں پہلے سمجھ چکا تھا۔ میں نے کہا، باجی بس آپ تیاری کر لیں، ان کو رہنے دیں۔ بولی، میں آپ کے لیے کھانا بناتی ہوں۔ میں نے اسے روک دیا۔ شفقت گھر میں داخل ہوا تو مجھے دیکھتے ہوئے میرے پاس آنے کے بجائے اپنے روم میں چلا گیا اور میں نے سر جھکا کر خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ باجی نے مختصر تیاری کے بعد اپنے کمرے کو تالا لگایا اور آہستہ سے گاڑی کے پاس آنے لگی۔ شفقت نے کمرے کے دروازے سے نکل کر اکھڑے لہجے میں اپنی ماں پر کوئی طنز کیا تھا۔ میرا صبر اچھلنے سے پہلے واپس لوٹ آیا تھا۔ جس پر میں نے بے شمار احسانات کیے تھے، وہ آج میری تذلیل کے ساتھ اپنی سگی ماں کو بھی طنز کا نشانہ بنا رہا تھا۔ اتنی اکڑ دکھانے والے اس لڑکی کی پاور یہ تھی کہ اگر میں اسے مکہ مار دیتا تو اس کی کمر ٹوٹ جاتی۔ میں نے عجلت میں گاڑی کو وہاں سے نکال کر بستی سے باہر آنے لگا۔ میرے ہاتھ کپ کپا رہے تھے اور آنکھوں پر دباؤ سا آ گیا تھا۔ مہوش کی رخصتی والے دن کہی ایک بات کہ سائیکا بہت کچھ آپ سے چھپا رہی ہے، اور مجھے اندازہ ہونے لگا تھا۔ راستے میں باجی نے دبے الفاظ میں کہا، بھائی سائیکا نے کوئی بات کی تھی؟ مجھے اس کی بات سے پریشانی کے بجائے خوشی ہوئی، اور یہ کر کے بھی میں سمجھوں گی کہ آپ نے ہم پر ایک اور احسان کر دیا ہے۔ لیکن بھائی صرف 2 لفظ آپ نے سن لیے، اس لیے فی الحال کچھ نہیں کہہ رہی اور خاموش ہوں۔ میں نے کہا، باجی آپ کو مایوس نہیں کروں گا، لیکن فی الحال سمجھو کہ یہ بات تمہارے، میرے اور سائیکا کے درمیان ہے، اور کسی سے ذکر نہ کرو۔ شفقت اور اس کی بیوی کے بارے میں بتاتی ہوئی باجی رونے لگتی تھی۔ شفقت کی بیوی کا اصل مشن یہی تھا کہ وہ ان پر شفقت کے ذریعے دباؤ بڑھا کر اپنے بھائی کے لیے سائیکا کا رشتہ حاصل کرے۔ ہم گھر پہنچ گئے تھے۔ شاکرہ نے شفقت اور اس کی بیوی کا پوچھا اور میرے سر جھکانے پر خاموش ہو گئی۔ بولی، مارکیٹ چلیں گے، سائیکا اور اس کی امی کے کپڑے لیتے ہیں۔ میں نے کہا، اوکے باجی، اور آپ چلیں میرے ساتھ، سائیکا ویسے بھی ٹیسٹ کی تیاری کر رہی ہے، میں شام کے بعد اسے لے آؤں گا۔ ہم 4 بجے مارکیٹ سے واپس آ گئے۔ شاکرہ نے کل کی تقریب کے لیے سائیکا کے لیے خاص اہتمام سے شاپنگ کی تھی۔ باجی کو بہت اچھا لگ رہا تھا اور ساتھ وہ اس اچانک تبدیلی پر حیران بھی تھی۔ شاکرہ کھانا بنانے لگ گئی۔ میں شام سے کچھ پہلے